الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا تفكرا وتدبرا بما يتلوننا لساننا في كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقينا إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمين صدق अल्लाह अली अज़ीम। आप लोग एक एक दफ़ा आप लोग भी प्लीज़ इसकी तिलावत कर लें सूरह अलम नशरह की। जी मैं स्टार्ट करूं। जी आप करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नबीला या हिना। जी नबीला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب جزاك الله خير. जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली। ये जो सूरह अलम नशरह है इसके मीनिंग जो है वो मैंने आप लोगों को भेज दिए थे। आप लोग उससे जो है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स कॉपी कर लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह तफसीर के साथ इसके रूट वर्ड्स और उनकी मीनिंग भी आप लोगों को बताती रहूंगी। अलम नशरह लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया। व वज़अना, और उतार दिया, बोझ उतार दिया, अन्का विज़रक, आपसे जो कि आपकी कमर तोड़ रहा था। अल्लज़ी, सॉरी, अन्का विज़रक, आप, और उतार दिया तुमसे तुम्हारा बोझ। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और वो बोझ जो आपकी कमर को तोड़ रहा था। वरफ़अना, और तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया, लका ज़िक्रक, तुम्हारा जिक्र। फ़इन्न, पस, मअल उसरि युसरा, हकीकत यह है कि तंगी के साथ फरागी है। इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ फरागी भी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, लिहाजा जब तुम फारिग हो तो इबादत की मुशक्क़त में लग जाओ। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब ही की तरफ राग़िब हो जाओ। अच्छा, सूरह जो है अलम नशरा, इसके इसके जो इसका जो टॉपिक है या ये कि इसके मीनिंग पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह के अपने नबी को एहसान भी कुछ याद दिला रहे हैं और कुछ उनको मजबूत भी कर रहे हैं। जैसे ना जैसे आप किसी के लिए किसी की हिम्मत बंधाते हैं और फिर हिम्मत बंधाते वक्त हम उनको बता हमें पता होता है कि बहुत मुश्किल टास्क है,
لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو اب مشکل تو ہے لیکن یہ بھی آسانی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے، تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، یہ پوری سورہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک وہ دیتی ہے آپ کو، ایک اوور ویو دے رہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو اتنی ہمت بھی بندھا رہے ہیں۔ اچھا، اس سورہ جو ہے وہ یہ سورہ یہ بھی سورہ مکی ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس کے بعد ہے، سورہ ضحیٰ کے بعد ہے۔ یعنی کہ سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پتا ہو تو سورہ ضحیٰ بہت ارلی سورہ میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد مطلب اس میں وضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تم یتیم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بھی گنوا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ اچھا ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو شروع کا ٹائم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیا تھا، جو ایک دم سے اتنا بھاری بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری ایک شخص کو اگر دے دی جائے، اور وہ ذمہ داری بھی کوئی معمولی نہیں ہے کہ بلکہ پورے کے پورے معاشرے سے لڑنا ہے، پوری ایک سوچ، ایک فکر، ایک طبقہ فکر اور ایک پوری کمیونٹی سے لڑنا ہے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ بھی تنہا تنہا ایک شخص، جبکہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہو۔ جیسے کہ اگر آج ہم کوئی مشکل ٹاسک لیتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، اور انسان جو ہے وہ گائیڈنس لے لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو کہ بالکل نیا پیغام لے کر آیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اس نے کچھ پڑھا، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی لٹریچر پڑھا ہو، اس نے جو ہے وہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے جو پچھلے انبیاء کا تذکرہ کم از کم پڑھ ہی لیا ہو۔ تو ایک ایسے شخص کے لیے ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا آ جانا، اٹ واز ناٹ لائک ایزی ڈیل، وہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی بہت زیادہ اسٹرین میں تھے۔ تو یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد ہی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے ٹاپک سے اور اس کے سبجیکٹ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں نا، جب جبریل علیہ السلام نے ان کا سینہ جب 3 دفعہ انہیں بہت زور سے بھینچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سینہ کشادہ بھی ہوا تھا قرآن کے لیے، ٹھیک ہے نا، قرآن ان کے سینے میں جانے لگ گیا تھا، ان سے الفاظ نکلنے لگ گئے تھے اور ان کو سمجھ میں آنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کی گریوٹی، کسی بھی سچویشن کی اور کسی بھی ٹاسک کا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، وہ آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ چیز، یہ ایزی، اٹس گونا بی ایزی اور ناٹ۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم نے پڑھا تھا، یہ پہلی وحی آئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن جو تھے ان کے، ورقہ بن نوفل، ان کے جو کزن تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے پاس جب لے کے گئیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ہر نبی پر آیا تھا، اور جو تم بتا رہے ہو اگر یہ ٹھیک ہے تو تمہارے بستی والے تم کو عنقریب اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو اس پر حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائک واز لائک اچھا، تو وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی گلیڈ ٹائڈنگس تو نہیں تھی نا، یہ تو ٹینشن والی بات تھی۔ کیا مطلب ایسا کیا ہوگا، ایسا کون سا کام ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ نکال دیں گے؟ بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کا ایموشنل اور فزیکل ہر طرح کا اسٹرین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، ان کے اپنے بہن بھائی نہیں تھے کہ جن پہ ان کو ہو کہ چلو ٹھیک ہے مجھے سب چھوڑ دیں گے، مگر کم از کم میرے بہن بھائی تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے ماں باپ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بچے جوان نہیں تھے، مطلب اتنے بڑے نہیں تھے کہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے، بیٹیاں بھی شادی شدہ بھی تھیں، اور کیا نام ہے، ایک جو تھیں حضرت فاطمہ وہ چھوٹی ہی تھیں، اور باقی جو 2 بچیاں تھیں وہ بھی مطلب نکاح میں تو تھی، مگر ایک ہوتا ہے نا، آپ ایک ذمہ دار باپ تھے، ایک سوشل سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے تھے، بہت ساری چیزوں کو وہ برا سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود اس سوشل سسٹم کو بدلنا یا اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اٹ واز ناٹ ایزی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس سورہ میں ہمیں، ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت بھی یاد کروائیں گے، ان کا ٹاسک کتنا مشکل ہے وہ یہ بھی بتائیں گے، اور پھر اس سے کس طریقے سے نکلنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اچھا، اور
اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیا علم نشرح لک صدرک، کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا۔ اچھا، نشرح صدرک جو ہوتا ہے نا، نشرح جو ہے وہ اس کا جو وہ ہے شرح ہے۔ نشرح جو ہے وہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے شین را ہے شرح۔ شرح جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ ہونا، اور شریعت میں قرآن کی روح سے نشرح جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نور الہی اور سکون و اطمینان کی وجہ سے کسی کے سینے میں وسعت آ جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ہمیں کوئی اچانک سے کوئی بری خبر ملتی ہے، یا ہمیں کوئی اچانک سے بہت بڑی ذمہ داری جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے کیپیبل نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگتا ہے نا۔ گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ سینے پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ لگتا ہے جیسے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یہ خبر سن کے میں اچانک سے مجھے چیسٹ کنجسٹڈ ہو گیا ہے، یا یہ کہ گھبراہٹ ہوئی، آپ پانی پیتے ہیں۔ جب کوئی ایسی کیفیت ہو جو اینزائٹی کی کیفیت ہو، اینزائٹی کب ہوتی ہے؟ جب انسان جو ہے وہ اس کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے، تو اس میں لامحالہ ہمارا چیسٹ تنگ ہوتا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں آپ نے، یا پھر ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے چیسٹ تنگ ہوتا ہے نا، وہ دل پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو، اور سب سے پہلے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ آپ لمبا سانس لیں، اپنے مسلس کو ریلیکس کریں، برید ان برید آؤٹ کریں، اور بیٹھ جائیں، پانی پئیں، مطلب یہ ساری ایکسرسائزز کہی جاتی ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی اس ٹاسک کے بارے میں سوچتے تھے، جب ان کو بتایا گیا تھا، پہلے تو سب سے پہلے تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ساتھ کہ پہلی وحی آئی، اور اس کے بعد پھر مہینوں کچھ نہیں رہا۔ اقرا اقرا والی کیفیت جو تھی وہ اقرا کیا نام ہے، اس کیفیت سے گزرے وہ پہلی وحی کی، اور اس کے بعد پھر انہیں بہت دنوں تک کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ ایک اب ہینگنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور کیا کام ہے، میں کس طرح کروں گا۔ میں کیا نام ہے، اتنا سوشل اسٹیٹس بھی حضرت خدیجہ کا بہت اسٹرانگ تھا، اور انہوں نے پوری پوری سپورٹ کی ان کو، بٹ اسٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہی ہیڈ انسرٹینٹیز، سرٹن انسرٹینٹیز، کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو تھی اس سے ان کا سینہ تنگ تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا سینہ اس لیے بھی تنگ تھا کہ وہ بہت عرصے سے اپنے معاشرے میں بہت ساری ناانصافیاں بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ انہوں نے اللہ کے نبی نے جو گوشہ تنہائی اختیار کی تھی غار حرا میں، وہ کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے بھی کی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھائی ایک شعوری ایج میں جب انسان آ جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر معاشرے میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری نسل یہیں جوان ہونے والی ہے، میرے بچوں کے بچے یہیں ہوں گے، تو آپ کو پھر فکر ہوتی ہے نا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو یتیم کا حق کھا لیتا ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے جو تھوڑا سا بھی کمزور ہے اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ یہ غلاموں کے ساتھ ظلم دیکھتے تھے اللہ کے نبی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے جو بے حیائی تھی کہ ننگا طواف کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک فطرت سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کو اور ان کے دل دماغ سب کو برا لگتا ہے۔ آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو لوگ فطری طور پہ سلیم ہیں، یہ فطرت سلیمہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے نا، آپ اس پہ آپ کا اختیار تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز، آپ کی انسٹنکٹس اتنی اچھی ہیں، اتنی پیور ہیں کہ آپ کو غلط چیز غلط لگے، تو آپ یہ سوچیں کہ سب سے بڑی سزا اس شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے معاشرے میں رہنا، اور پھر اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو ان سب چیزوں میں دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں پہ کرتے تھے، پھر انہیں اتنے سارے بت نظر آتے تھے، پھر ان کو جو ہے وہ یہ بھی نظر آتا تھا کہ ان کی بیٹیاں اب شادی شدہ بھی ہو رہی ہیں، شادی ہونے والی بھی ہے، دو تین کا نکاح ہو گیا تھا، تو ان کو یہ ساری فکر بھی لاحق ہوتی تھی۔ پھر انہیں پوری کمیونٹی کی فکر تھی، صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی۔ پھر انہیں یہ بھی تھا کہ اگر یہ سب کچھ غلط ہے اور جو کہ میرے دل کو محسوس ہو رہا ہے، تو پھر صحیح کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آم، اس سے گزرتے تھے، اس سے بہت سال گزرے، جبھی وہ غار حرا میں جا کے اپنے ایک طریقے کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے جو وہ سمجھتے تھے، جو ان کو صحیح لگتا تھا۔ تو جو اس وقت، اب آپ یہ سوچیں کہ کسی شخص کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو اپنی پوری سوسائٹی کا غم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے، اور بہت موسٹ آف دا چیزیں غلط ہو رہی ہیں، پورے پورے قبیلے لوٹے چلے جا رہے ہیں، صرف پیسے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جو بھی طاقتور ہے وہ کسی بھی غریب قبیلے پہ جو ہے اس کا پورا وہ لے کے معیشت لے کے بھاگ جاتے ہیں، کھانا پینا جو ان کا جو ڈیلی
کا بھی تھا، آپ مطلب آپ ان کو ہلکان کر رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں تو چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں، 100 سال تک اسی پہ قتل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک تو جب اسلام اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، تو آپ یہ سوچیں کہ دو طرح کی کیفیت تھی اس پوری سورہ میں نا، ہم یسر اور عسر ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پہلا تو عسر کیا تھا، تنگی کیا تھی، پریشانی کیا تھی، سینہ کیوں تنگ تھا اللہ کے نبی کا، یہ ساری برائیاں دیکھ کے، معاشرتی بدحالی دیکھ کے۔ اور جب اسلام آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ شرح صدر کس بات پہ ہو گیا، اللہ کے نبی کا سینہ کیسے کھل گیا، نور کی وجہ سے کھل گیا، ٹھیک ہے، نور الہی اور اطمینان سکون کی وجہ سے جو سینے میں وسعت پیدا ہوئی، وہ کیا تھی کہ جو میں سوچتا تھا وہ سب ٹھیک تھا، وہ جو چیزیں مجھے غلط لگتی تھیں الحمدللہ وہ واقعی غلط ہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نظر میں بھی نا انصافی ہی ہے، وہ جو میرے دل میں نا انصافی تھی، وہ چیزیں جن پہ اللہ کے نبی لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، منہ سے نہیں بول سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس بات کی، وہ اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تم بالکل ٹھیک سوچتے تھے، تم بالکل فطرت سلیم پہ تھے، تم نے جو سوچا وہ ٹھیک تھا، تو کیا ہوا، اس سے ان کا سینہ کھل گیا۔ لیکن جو ذمہ داری ان پر دی گئی، ان پہ ڈالی گئی، اس نے ان کو پھر پریشان کر دیا۔ تو ایک ہوتا ہے نا، عسر اور یسر دونوں ساتھ تھا اللہ کی، یہ پورا آپ دیکھیں جب بھی ہماری زندگی میں، آپ پریکٹیکل لائف میں جب آ جائیں، بچپنے کی بات نہیں کر رہی میں، پریکٹیکل لائف میں ایک شعوری عمر میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 20-30 سال میں شعوری عمر میں آ جائیں، آپ دنیاوی طور پہ تو شعوری عمر میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک وہ عمر جب انسان کی دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب وہ کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے، وہ ٹین ایج بھی ہو سکتی ہے، بعض ٹین ایجرز بہت سمجھدار ہوتے ہیں، باحکمت ہوتے ہیں، اور وہ 40s اور 50s میں لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، تو وہ شعوری جو ہوتی ہے نا، جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے انسان پہ، جب وہ ایج آ جاتی ہے نا، یا وہ ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر عسر اور یسر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، کہ کوئی چیز اس کے دل کو راحت دیتی ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے دل کو تنگ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، صدرہ کا جو ہے وہ میں پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اچھا، شرح جو ہوتا ہے نا، شرح کے دو معنی، ایک تو شریعت میں یہ کہ جو اللہ کی کتاب نور الہی، یعنی اللہ کی ہدایت کی وجہ سے جو اطمینان اور سکون سینے کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے سینے کو کشادہ کرتا ہے، وہ بھی شرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرح۔ اور دوسری شرح جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مشکل کام کو آسان کر کے بتانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا شرح، اس والی کتاب کی شرح یہ ہے، شاعروں کی اکثر شاعری کی کتاب جو ہوتی ہے اس کی ہم کہتے ہیں نا اس کی شرح کیا ہے، مطلب اس کو ایکسپلین کرنے والی ایکسپلینیٹری بک کیا ہے، یا اس کا اس مشکل کلام کو، شاعری کے کلام کو آسان کرنے والی شرح جو ہوتی ہے، وہ آسان کرنے والی کتاب جو ہے وہ، یہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس، یہ اسٹوڈنٹس تو بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو علم نشرح، تو اللہ تعالیٰ اب آپ اس پیرائے میں سوچیں کہ علم نشرح، کہ کیا ہم نے سینہ نہیں کھول دیا آپ کا، کیا ہم نے آپ کو یہ بتا نہیں دیا کہ آپ کی ساری فکر بالکل ٹھیک تھی، کیا ہم نے آپ کو بتا نہیں دیا کہ یہ جو ہے وہ آپ کا معاشرہ واقعی انحطاط کا شکار ہے، لیکن ہم نے سولوشن بھی دیا ہے۔ اب جو سولوشن دیا ہے آپ کو، اس پر یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے، تو جو وہ کام کرنے کا میتھڈ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بات یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، ان کو ایکسپلین کی جا رہی تھی، ان کو سمجھائی جا رہی تھی، تو اس میں ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کا سینہ کھلتا بھی تھا، ان کا سینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ بھی کر دیا تھا۔ اور صدر جو ہوتا ہے نا، صدر کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا صدر عالی مقام، کسی بھی محفل میں جو صدر ہوتے ہیں وہ اس محفل کے چیف گیسٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارا سینہ ہے اس میں سب کچھ ہے، انسان کا جو صدر ہوتا ہے نا، اس میں علم، عقل، شہوت، خواہشات اور غضب، اور کوئی بھی فیلنگ ہماری دماغ سے نہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، دماغ کو تو ہمیں کام میں لانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے سب کچھ، لیکن ایک کیفیت جو پیدا ہوتی ہے نا ایموشنل، وہ ہمیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دل ہمارا مطلب غم بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے دل میں، ہم یہ نہیں کہتے اس کے دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا دل غم سے بھر گیا ہے، اس کا دل میں نا بہت غصہ ہے، اس کے دل میں رنجش ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں اس کے دل میں بہت محبت ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ایکچولی دل اور وہ سینہ جو ہے نا اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ خواہشات نفسانی بھری ہوئی ہے اس کے دل میں، اس کا جو ہے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا یہ جو چیزیں، یا یہ کہ اس کا دل
اس کا دل وہ امراض کی جگہ بن چکا ہے، اس کا دل ہی بیمار ہو چکا ہے۔ قرآن میں بھی بار بار یہی چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو سینہ ہوتا ہے نا، دراصل وہ ہماری عقل، سمجھ، ہمارے شعور، باطنی آنکھ اور ہماری معرفت کا جو مین مرکز ہے نا، وہ ہمارا سینہ ہے، سینہ اور دل، اور وہی تنگ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ہماری عقل چھوٹی پڑ جاتی ہے اللہ کے احکامات کے لیے، تو ہمارا سینہ ہی تنگ ہونے لگتا ہے، وہ احکامات جو ہمیں اچھے نہیں لگتے اس سے ہمارا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو جو صدر ہے، صدر جو ہے جیسے قرآن میں نا وہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن کے نفسیاتی امراض جو ہیں وہ اس کی شفا ہے۔ صدور میں کیا ہے؟ صدور میں یہ ساری چیزیں ہیں، شہوت بھی ہے صدر میں، خواہشات ہیں، اور غم، غصہ، علم، عقل، حکمت، ہر چیز کا مرکز ہمارا سینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ اب آپ اس پیرائے میں سوچیں تو اس میں جو سینہ تھا اللہ کا، وہ نبی کا، وہ کھول دیا گیا تھا، اس کے لیے نیکی آسان فرما دی گئی تھی، اس کے لیے ان کو ان کا ٹاسک دے دیا گیا تھا، ان کو ان کے ٹاسک کو ڈیفائن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی آسانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس ٹینشن کا جو ٹائم تھا جو انہیں پچھلے 4-5 سال گزارے تھے غار ہرا میں، تو ان کو ایک ریلیف مل گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھے ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کو ٹھیک کروں۔ اب وہ ٹھیک کرنا جو ہے نا، وہ ایک الگ بات تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور جو بوجھ تھا، وہ بوجھ کیا تھا؟ آپ لوگ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ کیا بوجھ تھا؟ جتنا ہم نے فرسٹ آیا کو ایکسپلین کیا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں بوجھ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پہ؟ ایسا بوجھ جو ان کی کمر توڑ رہا تھا۔ فکر اور غم، فکر تھی جو جو ہم، چیز مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو سوچ رہے تھے، جو ساری چیزیں تھیں جو ہم، جو برائیاں چل رہی تھی، تو وہ ایک بوجھ ان کی فکر مطلب اوپر ایک آئی ہوئی تھی، یہ بوجھ ہو بالکل سکتا ہے۔ صحیح، بالکل یہ بھی بوجھ تھا۔ اور کوئی ایکسپلین اور کرے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی، آپ نے ہی بتایا کہ آپ کی بیٹیاں کچھ نکاح میں تھیں اور ہم، پھر کچھ جو تھیں وہ چھوٹی عمر کی تھیں، تو اس طرح سے معاشرتی نظام کے اس لحاظ سے کہ آپ پیغام دیں گے اس کے بعد اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، ویری یہ گڈ، ہاں۔ فکر۔ پھر اپنی قوم کو جو کہ اتنی بت پرست ہے اس کو پیغام پہنچانے کے بعد کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ ہم، پھر ورقہ بن نوفل نے جو بولا تھا کہ آپ کو شہر سے نکال دیا جائے گا، تو ہم، یہ سب چیزیں جو تھیں آپ کی کمر توڑ رہی تھیں، آپ کو پریشان کر رہی تھیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا دیکھیں، ہم نے نا موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے قصہ قرآن میں بتایا ہے ہمیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی آؤٹ آف دا بلو، ان کا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کے تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے درمیان تو انبیاء آتے رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو پورا قرآن میں جب جب ذکر ہے تو ان کا اللہ سے ایک تعلق موجود ہے۔ کہ دیکھیں نا، جب وہ ان کو نبوت نہیں بھی ملی تھی اور وہ ایک اسرائیلی کو انہوں نے مار دیا تھا غلطی سے، ایک مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا، اور جب وہ وہاں سے بھاگے، مصر سے بھاگ کے مدین کی طرف آئے، اور مدین میں وہ بالکل تنہا تھے درخت کے نیچے، انہوں نے کیا کہا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ تو میری طرف جو بھی خیر بھیجے گا میں اس کے لیے بالکل فقیر ہوں، میں محتاج ہوں اس وقت، کہ تو مجھے جو بھی خیر۔ وہ ایموشنلی بروکن تھے، وہ بھی تھک چکے تھے، فزیکلی، مینٹلی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ان کا اپنے رب سے تعلق تھا جب ہی انہوں نے رب کا نام لیا، ٹھیک ہے نا، رب بھی اے میرے رب، ہی نیو وہ ہو دا رب از۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی رب کا کانسیپٹ تو تھا کہ ایک رب ہے، لیکن ایسا کانسیپٹ نہیں تھا کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور جب کہا کہ جاؤ تم کو اسی فرعون کو فیس کرنا ہے، اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اچھی طرح جانتے تھے فرعون کو، کیوں؟ کیونکہ اس کے محل میں پلے بڑھے تھے، وہ پورا انجسٹس، پورا ایک جو سوشل سسٹم تھا مصر کا، وہ بھی دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا۔ تو ان کو کیا کہا انہوں نے؟ سب سے پہلے کیا کہا تھا، ربی اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے ٹاسک کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے میری زبان کو، یفقہوا قولی، کہ جب میں بات کروں، واجعل وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر وہ ہوتا ہے جو امیر کا پورا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو وزیر ہوتے ہیں سب سے کلوزسٹ ہوتے ہیں بادشاہ کے، کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی ہر پریشانی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وجعل وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، وہ مجھے اسٹرانگ کرے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پریویلیج نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فیملی نہیں تھی،
جس کے بارے میں وہ کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہر نبی کو یہ ایک ٹائم آیا ہے کہ جب ان کا سینہ تنگ پڑا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی اس رستے میں آتے ہیں، دنیا کوئی بھی ہو، جو ذمہ داریوں کا جو جن لوگوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا، اب چاہے وہ گھر کا بڑا بیٹا ہو، چاہے وہ گھر کی بیٹی ہو، یا کوئی بھی اولاد جو ذمہ داری لینے والی ہو، یا کوئی بھی انسان جو معاشرے کی ذمہ داری لینے والا ہو. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ خاندان میں بڑے قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پورے ایریا میں بڑے قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، ریفارمز چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں آسانیاں ہوں. تو جو بوجھ وہ لیتے ہیں نا ذمہ داری کا، وہ سینہ تنگ کرنے والا بوجھ ہوتا ہے، کہ انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کے بھی، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں بھی، اور پھر اس سب کا ایفیکٹ جب انسان کی اپنی زندگی پر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور آپ کا وضع جو ہوتا ہے نا، وہ وضعنا، اس کا روٹ ہے واو ضاد عین. تو وضع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نا اٹھا کے رکھ دینا، نیچے رکھ دینا. جیسے کوئی چیز جیسے آپ نے اٹھائی ہوئی، جیسے وہ ہے وضع حمل، جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کہتے ہیں نا وضع حمل، کہ حمل رکھ دیا انہوں نے، مینس کہ وہ ڈلیور کر دیا. وہ جو بوجھ اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے جو کہ نیچے رکھی جا رہی ہے. جس طریقے سے آپ نے ایک ماں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اپنی اولاد کا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے وضع حمل ہو جاتا ہے، کہ وہ ڈلیور ہو جاتا ہے بیبی. تو اسی طریقے سے وضع مطلب اٹھا کے رکھ دینا، کہیں نیچے رکھ دینا. عن کا وزرک، وہ وزر کیا ہوتا ہے؟ وزر جو ہے وہ، وزر جو ہوتی ہے وہ ایکچولی وزرا، الوزرا جو ہے اس کا واو زائرہ، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی، آپ جیسے امیجن کریں بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر کوئی پناہ لینے کی جگہ ہے دشمن سے یا کسی سے بھی. کوئی پہاڑ کے اندر ایک بہت ہی سیف سی جگہ ہے جس میں پناہ لے، جیسے غار ہرا سوچ لیں آپ، کتنا بڑا پہاڑ تھا، اتنا اونچا تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. تو اس کو وزر، اچھا، اور وزارہ، وزارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وزر جو ہو جاتا ہے، وزارہ سے جو، جب دیکھیں زبر اور زیر کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میننگ اس طرح بدلتی ہے. ہمیں بے انتہا سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، تمام مخارج کو پراپر نکالنا چاہیے، کیونکہ زبر زیر سے میننگ بدلتی ہے عربک میں. وزرا پہاڑ میں جائے پناہ ہوتی ہے. اور جب ہم اس کو الوزر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنا بوجھ، اتنا ہی جتنا بڑا پہاڑ جس کے اندر جائے پناہ تھی، اتنا ہی بڑا ایک بوجھ، کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے. آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کسی بھی اینزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، یا کسی بھی اس طرح کی بڑی رسپانسبلٹی جب آپ انسان کے کندھے پر، ایک تو ہوتی ہے انسان اپنی صلاحیتوں کے حساب سے خود لیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کوئی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. اور پھر انسان، آپ یہ سوچیں نا، ایک ایک ہے کہ بڑا بچہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ بچپن سے اس کو بتایا گیا ہے کہ تم بڑے ہو، اس کو اس طرح پالا جاتا ہے. لیکن اگر بڑے بچے رسپانسبلٹی نہ لینے والا اور بیچ والا یا سب سے چھوٹے والے پہ پڑ جائے، تو اس کو تو عادت بھی نہیں ہوتی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رسپانسبلٹی میرے اوپر آنے والی ہے. تو پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، کہ آپ کے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ، تو وزر جو ہوتے ہیں وہ اس کو، اسی لیے دیکھیں وزارت، اسی سے وزیر نکلا ہے، اسی سے وزارت نکلی ہے. کیوں؟ کیونکہ وزیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. سب، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو پہاڑ میں جائے پناہ ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا وزر، وزر واؤ کے زائی کے اوپر زبر ہے. اور الا ربی کا یوم اذن مستقر، اپنے رب کی ہی کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اپنے رب کے پاس جانا ہے قیام. تو ان دونوں طرح یوز ہوا ہے قرآن میں، وزر بھی اور وزر بھی. اور وزر کا مطلب ہوتا ہے گناہ یا بوجھ، یا گناہوں کا بوجھ، دونوں باتیں، اور ذمہ داری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وضعنا عنک وزرک. اچھا، اور کچھ مفسرون ہیں، انہوں نے اس وزر، اس والی آیت کا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے جب نبوت سے پہلے ان کو کچھ کوتاہیاں تھیں، یا کچھ ایک دو ان کی شارٹ کمنگس تھیں، جو کہ ان کا بہت زیادہ مطلب ان کا دل بھاری ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی وہ سب آپ کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں. تو یہ والی بھی تفسیر کرتے ہیں، مگر بہت زیادہ تر علماء کرام نے اس کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا جو ان کے لیے اتنا بار گناہ ہو، کیونکہ اس کے تو قائل جو تھے وہ مکہ میں رہنے والے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ کے نبی اس کے دوسرے معنی جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ جو نبوت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیں بات ساری ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی اتھارٹی رسپانسبلٹی ہوتی ہے مگر اتھارٹی نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے تبھی بھی بہت گھبراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد اتھارٹی بھی دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اتھارٹی کیسے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بھی عطا فرمائی، حوصلہ بھی عطا فرمایا، وسعت قلب بھی عطا فرمایا، صحابہ بہن بھائی نہیں تھے تو صحابہ کرام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس ٹاسک کو جو کہ اتنا مشکل تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، تو وہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسباب بھی ان کو پرووائڈ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ بھی کھولا۔ پھر اس سینہ کھولنے کی ایک بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب ہم خود اس پہ کنفرم ہوتے ہیں نا، شور ہوتے ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تب ہم وہ سامنے والے کو کنونس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے 23 سالہ نبوی زندگی میں دیکھیں معراج پہ بھی لے کے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد بیت المقدس بھی دکھایا، جنت اور جہنم بھی دکھائے، انبیاء کو بھی دکھایا۔ وہ کیوں دکھایا تھا؟ وہ سب کچھ کیوں تھا؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور کشادہ ہو جائے، ان کے اندر اور کانفیڈنس آ جائے کہ جو کچھ بھی وہ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ بتا رہے تھے تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ بیت المقدس کیسا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے لے آئے تھے پوری مسجد کا۔ تو ایک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ دا جرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر دیا گیا، حوصلہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مطلب بہادری عطا فرمائی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا انعام تھا۔ کیوں ایک حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دفعہ بہت شدید کسی نے آواز سنی، مطلب اتنی اتنی زوردار آواز تھی کہ مدینہ والے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے، اور کسی شخص کی ہمت نہیں تھی، حضرت عمر فاروق تک کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر سے نکل کے اندازہ لگائیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کوئی دشمن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادر تھے، بہادروں کے بھی بہادر تھے، کہ وہ اکیلے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور پورے مدینہ کا چکر لگایا، اور جا کے دیکھا کہ نہیں کوئی دشمن نہیں ہے، کہیں جو یہ آواز آئی ہے یہ مطلب یہ کہاں سے آئی ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن کوئی دشمن حملہ نہیں کرنے والا۔ تو یہ اللہ کے وہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم پورے مدینہ میں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں، کوئی مرد باہر نہیں نکل پایا۔ تو اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے جہالت والا جو معاشرہ تھا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ وسعت، وہ حکمت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی کو اتنی وسعت دی تھی، اتنی نرمی دی تھی، اتنی حکمت دی تھی کہ وہ ہر معاملے کو حکمت عملی کے ساتھ حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ اتنے بہادر تھے کہ ابو جہل، ابو لہب سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات منوا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو تھی آسانیاں، یہ ساری جو تھیں اتھارٹیز اللہ کے نبی کو دی گئیں، تاکہ ان کا جو ٹاسک ہے ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ان کے پاس رسپانسبلٹی تو ہے مگر اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس جو ہے وہ کام تو ہے مگر اس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ وہ اپنی صلاحیتوں میں بھی ممتاز تھے، اور یہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ان کو انعام تھا۔ اچھا، الذی انقض ظہرک، انقض کا جو روٹ ورڈ ہے نقض، نون قاف ضا، اچھا یہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی مطلب قرآن میں اور بھی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ نقضہ نقضہ کہتے ہیں کسی چیز کے بکھرنے کو، کسی چیز کے ٹوٹنے کو، ٹھیک ہے۔ وہ نا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں میثاق، اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، اس کو بکھیر دیتے ہیں۔ ایسا توڑنا کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، بالکل بکھر جائے ٹوٹ کے۔ آپ دیکھیں اکثر ہم جو ٹیبل کے گلاس ٹاپ ہوتے ہیں، وہ دیکھا ہے آپ نے کہ ایک تو ہوتا ہے شیشہ ٹوٹتا ہے، مگر جیسے وہ پتہ نہیں کون سا شیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو گلاس فائبر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ڈائننگ ٹیبل ٹوٹتے ہوئے دیکھی تھی، تو میں بہت حیران ہوئی تھی کہ جب اس کا شیشہ ٹوٹا ہے تو وہ بکھرا ہے ٹوٹ کے، وہ صرف ٹوٹا نہیں ہے۔ ایک ہم گلاس جیسے ٹوٹتا ہے تو یہ پلیٹس ٹوٹتی ہیں تو وہ ٹوٹتی ہیں، ان کا ایک ٹوٹنا کہلاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، وہ چھوٹے 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 جو ہے وہ پیسز میں ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نقضہ ہوتا ہے نا، وہ یہ نقضہ ہوتا ہے کہ صرف ٹوٹنا نہیں، کریک نہیں آتا، یا دو بیچ میں سے نہیں ٹوٹتا، ایک چیز جو آپ بالکل بکھیر دیں، اس کے دھجیاں بکھیر دیں آپ،
تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نقضہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ نے جو ہے وہ صرف میرا اعتماد توڑا نہیں ہے، توڑ کے بکھیر دیا ہے، میں نے کہا نا ڈس انٹیگریٹ کر دیا اس کو، بالکل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اب بالکل نہیں، ہم کسی بھی چیز کی انٹینسٹی کو بتاتے ہیں۔ تو نقاضہ جو ہے وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ انٹینسٹی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کیسا فیل کرتے تھے۔ انقض ظہرک، نقضہ کمر توڑنا، اور ایسے کمر توڑنا کہ اس میں کڑکڑانے کی آواز آئے، اور زہرا کہتے ہیں پیٹھ کو۔ پیٹھ جو ہوتی ہے اچھا زہرا بہت سارے میننگ میں یوز ہوتا ہے، پیٹھ کے لیے بھی ہوتا ہے، بیک بیک سپورٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، پشت پناہی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ پھر ہمیں قرآن میں بہت جگہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ غافل ہو جانا کسی چیز سے، غفلت میں بھی ہم کہتے ہیں اس کو، اس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ ایسا غافل ہوگا کہ جیسے کبھی کوئی کتاب دی ہی نہیں گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پوری، یہ جو پوری رسپانسبلٹی تھی نبوت کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جرنی تھی 23 سال کی، وہ ایسی تھی کہ اس میں جو ہے وہ سینہ تنگ بھی ہوتا تھا اور سینہ کشادہ بھی ہوتا تھا، اسی میں مشکل بھی تھی، اسی میں آسانی بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کا جو ہے وہ فیوچر بھی نظر آتا تھا کہ اب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اب یہ جو چیزیں صحیح اور غلط کا سیاہ اور سفید نظر آنا بھی بہت بڑی نیکی، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ کی، کہ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جو شخص ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ صحیح کو غلط سے جدا کر کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اب اس کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن ایک دل کو سکون یہ ہوتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، یا یہ کہ صحیح کو میں اور غلط کو میں سمجھنے لگ گئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں یہ پوری جدوجہد سامنے رہی کہ کچھ چیزیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی تھیں، سینے کو کشادہ کرتی تھیں، تو وہیں پر کچھ چیزیں، کچھ لوگ جیسے ابو طالب ہیں، ابو طالب سے آخر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے۔ تو ان کا کیا تھا، وہ بھی ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ ان کے سگے چچا، اتنے پیار کرنے والے چچا، ہر مرتے دم تک سپورٹ کرنے والے چچا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، اس سے اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور بتاتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو اسلام نہیں لائے، آخر وقت تک نہیں اسلام لے کر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کمفرٹ بھی کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاہلانہ زندگی کے پروز اینڈ کونس کونس لگے، کیا نقصانات تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کو ایز تھا مگر پریشانی بھی تھی، لیکن جب وہ ہدایت پر آئے تو ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی، اور اس نعمت کو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کیا، اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا، اور پوری انسانیت کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذی، وہ بوجھ ہم نے آپ پر سے اٹھا لیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اچھا ذکر کا آوازہ بلند کیسے ہوا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کے ذکر کا آوازہ کیسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ جی، آپ جب پیغام لے کے پہلی دفعہ گئے تھے تو سب نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے، پھر آپ جب مدینہ گئے وہاں پہ آپ کو ایک پوری کمیونٹی مل گئی جس نے آپ ہوں، کو ویلکم کیا، اور وہاں جا کے اسلام کا جو ایک صحیح سے ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ کام کیا گیا، تو اس طرح سے آپ کی بالکل، مدد کی گئی۔ ویری گڈ۔ اور رفع کہتے ہیں، رفعین، اس کا مطلب ہے کہ اٹھا کے بلند کرنا کسی چیز کو، اس کی اپنی جگہ سے اٹھا کے تھوڑا اور اوپر کر دینا، اوپر کی طرف اٹھانا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں فروش مرفوع، وہ اونچے اونچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو کیا ہے کہ وہ کسی کی پرومیننٹ ہونے کا بھی وہ کرتے ہیں نا، یہ کہ کسی کی جگہ اٹھا کے آپ اونچا کر دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کی پرومیننسی شو کرنا، کسی کا یونیک ہونا، کسی کا باوقار ہونا، کسی کا بہت امپورٹنٹ ہونا جو ہے وہ شو کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھا دیا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ ذکر، علیہ وسلم، جی بولیں۔ جی سوری سوری سوری، نہیں نہیں، آپ ذکر بولیں۔ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
آپ کا نام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے، ہر نماز میں، کلمے میں درود شریف ہے، پھر فرشتے بالکل آپ کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا ذکر بلند ہو گیا، جی. تو اس طرح سے آپ کو اٹھا دیا گیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ. اور کوئی؟ اور کوئی؟ بالکل. مجھے شروع لگتا شروع، ہے ہاں کہ جی. جی ہے نا. مقام بہت جیسا اذان میں بھی نام بلند ہوتا ہے، پھر نماز میں بھی، کلمے میں بھی، ہر چیز میں بھی یہ بھی بلندی کا ایک مقام ہو سکتا ہے۔ بے شک، بہت بالکل صحیح ہے. دیکھیں، جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتانا شروع کیا تو ہلچل مچ گئی تھی مکہ میں، اور ہر کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے، اور یہ کہ محمد تو بے دین ہو گئے، محمد تو جڑ کٹے ہو گئے. جڑ کٹے کیسے ہو گئے؟ کہ بھائی انہوں نے اپنی جڑوں، جو دین ہے آبائی دین تھا وہ ان کی جڑوں میں تھا، روٹس میں تھا، تو اب آپ نے اپنی جڑ کاٹ لی خود ہی سے، یہ کہہ کے کہ یہ سب کچھ غلط ہے. تو ایک تو شور یہ مچا، ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو شخص بھی سن رہا ہے ان کا کلام، تو پھر وہ تو انہی کا گن گانے لگ جا رہا ہے، یا وہی کہنے لگ جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو انسانی کلام نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں تھریٹ محسوس ہوا، ان کو ہوا کہ نہیں، اگر یہ کچھ لایا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنونسنگ ہو. کیونکہ جو بھی حضرت عمر فاروق خود بھی کہتے ہیں نا کہ میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ کے سنتا تھا کلام، کیونکہ بہت اثر کرتا تھا نا دل پہ. اسی طرح جو لوگ لڑنے جاتے تھے وہ جب اللہ کے نبی سے کہتے تھے بتاؤ، سناؤ وہ جو تم پر آتا ہے، پھر اللہ کے نبی جب تلاوت کرنا شروع ہوتے تھے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، ٹیم ہو جاتے تھے. تو جو سرداران مکہ تھے، یا جو کہتے ہیں نا کہ ہر سوسائٹی میں کچھ ذی شعور اور ذی عقل لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابو الحکم، ابو جہل جو تھا اس کا نام ہی ابو الحکم تھا، کیونکہ وہ بہت شعوری طور پہ بہت سمجھدار تھا اور بہت حکمت والا تھا، اور چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کو آتا تھا. تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یہ کہا کہ یہ تو ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. کیونکہ جو ایسے تو جادو میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے اسپیل میں آ جائے، آپ کچھ سنائیں، کچھ پڑھیں، پتہ نہیں کون سا جنتر منتر ہے یہ پڑھتا ہے، اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی یہ غلط نہیں ہے، یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، یہ تو بڑا ہماری طبیعت پہ بہت اچھا گزرا اور ہمیں تو سکون ملا، اور اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایون شاعروں نے کہا کہ یہ شاعرانہ، یہ ایسا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی نے جب چیلنج بھی کیا تھا سورہ کوثر لگا کے، سورہ کوثر تھی یا کون سی سورہ تھی کہ جو وہ خانہ کعبہ پہ لگا دی گئی تھی کہ اس کو آپ جو ہے وہ اس جیسے کوئی صورت بنا کر لے آؤ جو اہل زبان ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ انہوں نے نیچے لکھ کے لگا دیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو جب یہ ہوا کہ سارے ایک طریقے سے ڈیفیٹڈ ہو گئے، ہارنے لگ گئے، تو سب نے پھر لیبل کر دیا کہ یہ ساحر ہیں، یہ کاہن ہیں، انہوں نے جادو سیکھ لیا ہے کہیں سے، یا کسی نے کہا کہ نہیں یہ مجنون ہو گئے ہیں. جب بھی اپنے جنون میں ایسے جیسے اترتا ہے شاعروں پہ کلام، ویسے ہی اپنے جنون میں یہ سب کچھ بولتے رہتے ہیں. تو یہ ساری جو بکواسیات تھی ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے پھیلائی. اچھا، اب ذکر کا اس زمانے میں جب کہ میڈیا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہر انسان کے پاس جائیں، مکہ مدینہ میں ہر جگہ جائیں اور اپنے آپ کے بارے میں بتائیں، یہ سب کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو کام لیا وہ انہی غلط رائے رکھنے والوں سے لیا. کیونکہ یہ حج کا موسم آتا تھا، سارا سال عمرہ کے لیے زائرین آتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو خبردار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہاں مکہ میں ایک بندہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، اور وہ لوگوں جو بھی تم اس سے بچ کے رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو محنت کم کرنی پڑی، اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے زیادہ محنت کی کہ انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو بٹھا دیا، جگہ جگہ لوگوں کو بتا دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ اس میں کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ بدنام نہ ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. انہوں نے بظاہر تو بدنام کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ کے نبی کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. کیسے؟ کیونکہ لوگ جو تھے پھر وہ کہتے تھے اچھا ایسا بھی ہے. اور پھر لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب کچھ لوگ تو اہل کتاب تھے، وہ فوراً سمجھ جاتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے بھئی ہم دیکھیں تو صحیح، ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ ہم کسی کی باتوں میں آ جائیں گے،
ہم بھی سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، یا ہم اپنے اپنے علاقے کے ذی شعور لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ، جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم کسی کی باتوں میں تھوڑی آ جائیں گے، چل کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگ گئے، ملنے لگ گئے، اور پھر جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو ان کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا جو کمیونیکیشن تھی یا یہ کہ ایک میڈیا تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ کہیں وزٹ کرتے تھے پھر ان کو محفلوں میں بلایا جاتا تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا آپ وہاں گئے، آپ کے سفر کا احوال بتائیے، آپ جہاں گئے تھے وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ نئی نئی اور تازی، ہم کہتے ہیں نا نئی تازی کیا ہے، تو لوگ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا وہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور عرب سے مراد یعنی کہ جو اس وقت کا جو یہ والا قطر کا ایریا ہے، یو اے ای ہے، یہ ہے سیریا تک جو ٹریڈ ہوتی تھی اس سے بھی پہنچ گیا، وہاں پہ ٹریڈ بھی مستقل چلتی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دور دور تک پھیلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَرَفَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جتنا پروپیگنڈا اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھا، اس میں بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے فیور میں آ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اہل کتاب پہلے بھی ایسا ایک شخص آ چکا ہے، انبیاء جب آتے ہیں یہی ہوتا ہے، ان کے جو ہے وہ انبیاء پہ ایکچولی الزامات آلموسٹ سیم لگتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ اس وقت ایسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیسے ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ایک حکومت قائم ہو گئی تو پھر کیسر و کثرت تک اللہ کے نبی کا ذکر گیا۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی فتوحات ہوئیں، جب ہم نے جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی کی پاور اور پہنچی، پھر کیا ہے کہ 5 وقت کی اذان، اور پھر قرآن، اور پھر اس سے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کو جو ان کو جتنا خدا نعوذ باللہ رسوا کرنا چاہتا ہے، جو اسلام کو جتنا زیادہ دبانا چاہتا ہے، اسلام کی آواز کو، وہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی فطرت رکھی ہے کہ جو اس کو کتنا ہی زیادہ اس پہ کے ماننے والوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کے اور متعارف ہو جاتے ہیں۔ جو کتنا آپریشن کرتا ہے، جو جتنا جو ہے وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ دنیا کے سب سے 100 انفلوئنشل ترین پوری آج تک کے دور میں جتنے لوگوں کی جان پہچان ہے، جو لوگ جانتے ہیں، جن پہ اسٹڈی کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انفلوئنشل ترین لوگوں میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کا آوازہ اس طرح بلند کیا، ان کی قربانیوں کو، ان کے جو وہ بوجھ جو ان کی کمر کو توڑ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے آسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر اتنے انعامات اور اتنے اکرام کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، اور ہر یسر کے ساتھ عسر ہے۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے اور جب وہ جینینلی اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس مشکل کے ساتھ، اللہ اور قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، تو پھر یسر بھی ساتھ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ یسر کیا ہے؟ وہ دل کا سکون ہے، وہ نشرح شرح صدر ہے۔ آپ دیکھیں دین کے راستے میں آپ جب سچ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کریں، جیسے کہ آپ سچ بولنا شروع کر دیں، اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں بہت جگہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا سائڈ ہی نہیں لیتے، یہ تو بھائی سچ بات بول دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے ان سب پریشانیوں کے ساتھ انسان کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ میں غلط کام نہیں کر رہی، میں سچ ہوں، میں سچ پہ ہوں۔ اسی طرح جب آپ کوئی اللہ کے راستے میں کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کا ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت تو ہوتی ہے۔ ایک حجاب ہی کی بات دیکھ لیں، پوری دنیا حجاب کے پیچھے لگی ہوئی، لیکن کیا ہے جو حجاب لے رہا ہے اس کو سکون ہے دل میں، جو پردہ کرتا ہے اس کو سکون ہے، اس کو پتا ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جو کہہ رہا ہے بکنے تو بکنے والوں کو۔ آپ کیا ہوتا ہے، آپ کو ان کی باتیں کیا لگتی ہیں؟ بکواس لگتی ہیں۔ لوگ آپ کے اوپر رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیچاری اس کو تو اسلام نے جو ہے وہ اتنا ڈھک دیا، بیچاری اس کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، لوگ آپ کی انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ پہ کہ یہ لوگ بیکورڈ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، آپ کے دل کو سکون ہے۔ تو اس تنگی کے ساتھ یہ آسانی جو شرح صدر کی آسانی ہے، وہ بہت بڑی آسانی ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے۔ شرح صدر اپنے کرنے پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پہ سکون ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ اللہ اسی وقت دیتا ہے جب ہم صحیح ہوتے ہیں،
جب ہم قرآن اور سنت کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عسر اور یسر کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ عسر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تنگی کو، سختی کو، اور ذو عسرتن اس کو کہتے ہیں جو مالی طور پر تنگ دست ہوتا ہے، جس کے مینز نہیں ہوتے، جس کے پاس زندگی گزارنے کے۔ عسر وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا استعمال کیا ہے کہ ذالک یوم عسیر، قیامت کے دن کے لیے فرمایا ہے۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ یہ آسان نہیں ہونے والا، بہت سخت دن ہے۔ اور اسی طرح عسر بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ عسر کا اور یسر کا لفظ، ان مع العسر یسرا، کہ عسر کے ساتھ ہی یسر بھی ہے۔ اور یسر کا مطلب بالکل عسر کے الگ ہے، اس کا مطلب آسانی، نرمی، سہولت۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، سہولت دے دی، نرمی عطا فرما دی ذکر یاد رکھنے کے لیے۔ قرآن جو ہے وہ مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ یاد نہ رکھ پائیں۔ قرآن جو ہے وہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے، سخت نہیں ہے، بلکہ بہت ریلیکس ہے، طبیعت پہ بہت نرم ہے۔ جب اس کے احکامات پڑھتا ہے انسان سکون میں آ جاتا ہے، جب اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو جان پہ گرا نہیں گزرتا، بلکہ بہت سکون ملتا ہے نیک لوگوں کو۔ اسی طریقے سے جب حج کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس کے لیے آسانی ہو، ہدیہ یعنی کہ قربانی کی، فَمَسْتَيْسَرَ ہدیہ، جس کو لیے آسانی ہو وہ کرے، قربانی ضرور کرے۔ تو اسی طریقے سے جو یسر ہے اس کا مطلب ہے راحت، آسانی، سہولت، نرمی۔ اور عسر اس کے بالکل اپوزٹ معنوں میں ہے سختی، تنگی، مشکل اور برا، جو آپ کو پریشانی میں ڈالے۔ تو ہر عسر جو ہے، ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی، اس کے ساتھ ہے یسر۔ کبھی کبھی ہم یسر کو پا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس عسر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی پریشانی کا عسر یسر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے آسانیاں کیا کیا دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا، مگر اس کی آسانی کیا تھی کہ قلب کا سکون تھا، معاشرے کی اصلاح کا ایک ایجنڈا تھا، اور معاشرے سے برائی ختم کرنے کی ایک لگن تھی۔ معاشرے کے برے عناصر جو کہ طاقتور تھے، جن سے ایک کمزور انسان نہیں لڑ سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ٹیم کے ساتھ لڑتے تھے اور رحمت للعالمین بن جاتے تھے، اور ہیں وہ رحمت للعالمین، ہر انسان کے لیے رحمت۔ اسی طریقے پھر اب کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احسانات بتائے تو پھر ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سارے ٹاسک کے ساتھ انسان کے دل میں ڈے ان ڈے آؤٹ پریشانیاں اور وسوسے اور تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر نماز آ جاتی ہے۔ پھر فَإِذَا، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، فَرَغْتَ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اس کا روٹ ورڈ ہے فا رو این غین، ٹھیک ہے۔ فراغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فارغ ہونا یا خالی ہونا، جیسے اللہ بنا ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ خالی کر دے، پورا کا پورا ہم پہ انڈیل دے، جتنا تیرے پاس ہے وہ سب فارغ کر دے ہمارے اوپر، صبر۔ اسی طریقے سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا جب ذکر ہے کہ جب ان کے جب یہ فرعون کے جو وہ تھے سپاہی تھے، وہ ہر بچے کو لے کے چلے جاتے تھے اور مار دیتے تھے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا، جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ ایک پریشانی کی کیفیت میں تھی کہ میں کیا کروں۔ اور پھر انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے دل میں اللہ ہی نے وحی کیا کہ تم اس کو ایک ڈبے میں ڈالو، اس طریقے سے یہ بکٹ میں ڈال کے اور پھر پانی میں بہا دو، تاکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو ملے گا نا، تو وہ پال لے گا، یہ بچہ تو بچ جائے گا، یا چلو ٹھیک ہے سمندر میں بہا بھی دو، تو پھر بعد میں جب وہ سولجر ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر وہ اس کو واپس اٹھا کر لے آئے، ایک ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہے کہ جب انہوں نے اس کو بہا دیا تو فَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو اس کے بہت سارے وہ مطلب لے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب یہ آپ کی گود کی اولاد ہے وہ اس طرح آپ سے دور ہو جائے تو ان کا دل بالکل خالی ہو گیا، ان کو ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، میرا بچہ تو چلا گیا۔ تو ایک ان کی جو کیفیت ہے نا، ایک ماں کی جو کیفیت ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر کہیں کہیں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان کو وہ والی کیفیت تھی کہ وہ ایک ریلیو ہو گئی کہ اب میرا بچہ بچ جائے گا، یعنی کہ ڈفرینٹ تفاسیر ہیں اس حوالے سے۔ تو فارغ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کو خالی کر دینا، کوئی چیز جس چیز سے آپ فرصت میں آ جائیں۔ ایک ان کی مستقل کی فکر تھی کہ میں موسیٰ کو کیسے بچاؤں، اور پھر کیا ہوا کہ وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے بچا لیا تو وہ اس سے بھی ایک فکر سے آزاد ہو گئی۔ تو ایک نا ان سو مینی سینسز
ये लफ्ज जो है वो फरागा यूज होता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वईजा फरगता, तो जब आप खाली हो या जब आप परेशान हो या जब आप अब इसी कैफियत में आप लीजिए कि फरगता, जब आप फारिग हो जाए, जब आपको ऐसा लगे आपका दिल खाली हो गया है, जब आपको ऐसा लगे कि परेशानियों ने आपको ओवरवेलम कर दिया है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपके हाथ, यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग, हर चीज निकल गई आपके हाथ से, फारिग हो गया बिल्कुल खाली, कि अब मैं क्या करूं। तो क्या है, फन फन सब का मतलब है कि इबादत की मुशक्कत यहाँ पे है, लेकिन फन नसबा कहते हैं किसी जगह खड़े हो जाना, जैसे ना आप कोई लकड़ी है उसको आप नसब कर दें, गाड़ दें कहीं, तो वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है ना, नसब हो जाती है। कोई चीज नसब करते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाती है ना। तो वो फिक्स्ड पोजीशन क्या है, नमाज की पोजीशन, कि अपने आप को जमा लें, खड़ा कर लें इबादत के लिए। जिस वक्त आपको ये खाली होने की कैफियत महसूस हो या जब आप फारिग हो, इन अ गुड सेंस ऑल्सो, कि नॉट इन अ बैड सेंस ओनली, कि जब आप परेशान हो, जब आप बहुत रिलैक्स भी फील कर रहे हो, जब बिल्कुल फारिग हैं आप, आपके दिमाग पे कोई बोझ नहीं, आप खड़े हो जाएं अल्लाह के लिए, उस वक्त आप खड़े हो जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू कर दें दुआएं, अल्लाह ताला से कि नमाज में खड़े हो जाएं, कि नमाज क्या पूरी इबादत है, दुआ पूरी इबादत है। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रागिब हो जाएं। रागबा जो होता है उसके दो मायने हैं। एक तो है रागबा फीह, कि आप किसी की तरफ रागिब हो जाएं, आप किसी की तरफ रागबा का जो अपना ओरिजिनल मायने है वो है किसी चीज में वसअत अख्तियार करना, किसी चीज का कुशादा होना, यानी कि आप जो है ना वो कुशादगी के साथ खड़े हो जाएं अल्लाह के लिए, अपने वक्त को कुशादा कर लें, टाइम को अपने एक्सपेंड कर लें, कि बस अब मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया हूँ, मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ, या मुझे कोई परेशानी है तो मैं बस फिर सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाए इंसान अपने रब के लिए, कि किसी चीज का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन अल्लाह के पास है। हमारी अब हम अपनी सलाहियतों में भी अल्लाह की मोहताज हैं, कि हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, पूरी जिंदगी हम यही जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं, कि अच्छा मैं ये कर सकती थी, अच्छा मैं इस चीज को इस तरह हैंडल कर सकती थी, अच्छा मैंने तो कभी अपने पेरेंट्स के घर में ये काम ही नहीं किया था, अच्छा तो ये इतना मुश्किल टास्क मेरे ऊपर आया था लेकिन वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मेरे अंदर ये सलाहियत थी। तो ये सब चीजें हम हमें खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि हमें चारों तरफ से लोग कहते हैं कि तुम कर ही नहीं सकती, तुम्हारे अंदर ये चीज है ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, देखो तुम्हारे फलाने बहन भाई में ये है, देखो बड़े ऐसे हैं, तुम ऐसी हो, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, अरे इतना मुश्किल काम कर लिया तुम इसको कैसे मुकम्मल कर, हम चारों तरफ से इस तरह की बातें सुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, हमारा रब जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब ऐसी परेशानी हो, जब कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप खड़े हो जाए। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो रग़ब कहते हैं आसानी के साथ, वुसअत के साथ खड़े हो जाना। और इसके दो मायने हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। एक है रग़बा अन का मतलब होता है किसी चीज से बेरग़बती हो जाना, और एक है रग़बा फ़ीह, कि किसी चीज पर रग़बत हो जाना। रग़बा फ़ीह है ना, इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, हम तो अपने रब से रग़बत करने वाले हैं, एक तो ये है। दूसरा ये कि बेरग़बती, वमई यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इब्राहीम, अल्लाह ताला ने कहा कि तो कौन है जो बेरग़बती कर सकता है इब्राहिम की मिल्लत से। इसी तरीके से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अ, अपने जो वालिद हैं उनके सारे बुतों को तोड़ दिया था और हर वक्त बुतों के खिलाफ बातें करते थे, तो जो आजर था उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, कि इब्राहिम तू हमारे बुतों से जो है वो बेरगबत हो रहा है, तो हमारे खुदाओं से बेरगबत हो रहा है। तो रगबा अन क्या होता है, बेरगबती अख्तियार करना, किसी चीज से बेरगबत हो जाना कि नहीं चाहिए, ये नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसी तरीके से रगबा फी, किसी चीज की तरफ हिरस करना, रगबत करना। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा यहाँ पे, व इला रब्बिका फरगब, अपने रब की तरफ रगबत अख्तियार करें। आपकी इबादतों में आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आपकी इबादतें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब इंसान अल्लाह के इतने सारे एहसानात याद करता है, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच सकते थे कि वो इतना मुश्किल टास्क जो है वो पूरा कर लेंगे, क्या वो कभी ये सोच सकते थे कि जो फिक्र लोगों की उन्हें घुलाए चले जा रही है वो कभी दूर करने वाले वही हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत थी ये अल्लाह की, कि जिस गम में वो अपनी कौम के, अपनी बच्चों के, अपनी आने वाली नस्लों के पड़े हुए थे, और जिस जो चीजें उनको इतने कुढ़न का सबब थी, अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों वो सब सारे बुत तोड़वा दिए जो उन्हें बुरे लगते थे, वो सारी जो है वो लोगों को, वो गुलामों को आजाद करवा दिया। अल्लाह ताला ने वो गुलामी को ही गलत करार दे दिया। आप ये सोचिए, हजरत बिलाल रज़ी ताला अन्हु जो है वो गुलाम थे,
اور انتہائی سخت ان کا جو تھا وہ مالک تھا. پوری پوری رات ان کو اسے کہتا تھا کہ تم چرخہ کاٹو، یا یہ کہ جو ہوتا ہے کچھ چکی پسوانا، چاہے بخار ہو چاہے بیماری ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پہ کڑتے تھے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اور ان سے اس طرح کام لیا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی بدتر. جانوروں کو ریسٹ دے دیا جاتا تھا، انسانوں کو ریسٹ نہیں دیا جاتا تھا. اور وہ رات بھر روتے تھے، ان کی سسکیاں سنتے تھے اللہ کے نبی. اور پھر کیا ہوا تھا، وہ مسلمان کیسے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلا دیا اور ان کی جگہ پوری پوری رات چرخا کاتا. تو آپ بھی سوچیں، ان کے پاس ایک ایسا شخص جس کے دل میں نرمی اتنی زیادہ ہو، محبت اتنی زیادہ ہو، اپنے لوگوں کی ایک انسانیت کے لیے خیر اتنا ہو، اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو. تو کتنا بڑا ان کے لیے بوجھ تھا. اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریلیو کیا کہ ان کو ڈائریکشن دے دی. کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا. تو وہ احسانات بھی یاد کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ احسان زیادہ بڑا ہے. یہ جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ کم ہیں، یہ چھوٹی ہیں، لیکن یہ بات زیادہ بڑی ہے کہ اب آپ کے پاس ڈائریکشن ہے جس میں اپنی پوری قوم کو لے کر جا سکتے ہیں، ایک ایک سمت پہ چلا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن ہے، قرآن یہ بات ہمارے لیے کہ قرآن پہ دین پہ چلنا اور چلانا یہ آسان ہے بنسبت جہالت کے، بنسبت اپنی ہی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو جہنم کی گڑھے میں گرنے دینا. اتنی مشکل جو کہ ہمیں زندگی اتنی مشکل لگتی ہے، ہمیں ٹاسک اتنے مشکل لگتے ہیں، وہ قیامت اور آخرت اور جہنم اور اس کی مشقتوں سے بہت آسان ہے یہ زندگی. اور یہ زندگی ہم اسی طرح آسان کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر سے بھی بوجھ اتاریں، نفرتوں کے، عداوتوں کے، اور ہم دوسروں کے اوپر دوسروں کو بھی آسانیاں دیں. ہم دوسروں کی نیکیوں میں مددگار بنیں، ہم دوسروں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنیں. ہم صرف، اور پھر نمازیں تو دیکھیں ہمیں پڑھنی ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو کسی کی مشکل میں ساتھ کھڑا ہو. اصل انسان وہ ہے جو کسی کی مشکل میں اس کی پیٹھ تھپکنے والا ہو، اس کو بولنے والا ہو کہ چلو تم یو ہیو مائی شولڈر، میں کر لوں گا. جیسا اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے ساتھ کیا کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. کوئی بھی زندگی میں نا صرف اور صرف اس لیے موو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. موو انسان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کام آئے، آپ جینینلی کوئی پلان بنائیں، اور وہ پلان اللہ نے ہمیں دیے ہیں قرآن و سنت میں. سب سے بڑی نیکی یہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان خود برائیوں سے بچے اور دوسروں کو بچنے کے لیے بولے، ان کی مدد کرے، سپورٹ کرے. جو بچ رہا ہے اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو ذلیل نہ ہونے دے، بلکہ اس کو سپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیملی میں، کسی بھی کمیونٹی میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو صحیح کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، یا صحیح کام نہ بلا بھی نہ رہا ہو، صرف خود کر رہا ہو. تو چاروں طرف سے وہ تضییق کا نشانہ بنتا ہے. اس وقت ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، اس وقت ہم یہ سچی گواہی دینے والے ہوں. یہ مشکل کام ہے مگر یہ راحت والے ہیں. اللہ تعالیٰ، انسان کی سب سے بڑی ٹینشن اس کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے. جب اندر سکون میں ہوتا ہے تو دنیا میں کیوس ہو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے اندر سکون دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ صرف اور صرف قرآن سے اور اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں، ایک تو ہم اپنی مشکل کو چوز کریں کہ ہمیں دنیا کی مشکل چاہیے یا ہمیں دنیا کی آسانی چاہیے. دنیا کی جو مشکل ہے نا وہ آخرت کی آسانی ہے، اور جو آخرت کی مشکل ہے وہ دنیا کی آسانی ہے. پہلے تو ہمیں اپنی مشکلات کو چوز کرنا ہے کہ ہمیں کون سی مشکل لینی ہے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے، میرے سسرال سے تعلقات اتنے اچھے ہیں، میرے میکے میں تعلقات اچھے ہیں، دوست احباب اچھے ہیں، اب میں نے دین کی باتیں شروع کر دیں سب میرے خلاف ہو جائیں گے. اگر میں نے دین کی باتیں شروع کر دیں تو سب سے پہلے لوگ مجھے کہیں گے کہ اچھا تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لوگ 100 ایک بات آپ اچھی بتائیں گے نا، 100 آپ کی برائیاں بتائی جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں، بٹ یو ہیو ٹو چوز یور ڈیفیکلٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ہے اور یسر کے ساتھ عسر ہے. ہر چیز سائڈ بائی سائڈ ہے. اب یو ہیو ٹو چوز یور عسر، کہ آپ اس دنیا میں پیسہ کمانا، بھاگنا، دوڑنا، اس کی مشقت لے رہے ہیں یا پھر آپ آخرت کی مشقت لے رہے ہیں. تو آپ کو یہ چوز کرنا ہے، اور آپ کو اپنی نسلوں کے لیے بھی چوز کرنا ہے. انسان کا صحیح ایمان وہ ہوتا ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے. بعض دفعہ آپ جتنے بھی اچھے نیک نظر آئے، مگر اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے دنیا پسند کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل دنیا میں ہی ہے. لیکن اگر آپ نے فکر آخرت اپنے بچوں کے لیے پسند کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ کا ایمان خالص ہے، اور آپ واقعی جینینلی جو ہے وہ اللہ سے دنیا کا سودا کر کے آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی نسلوں کو وہاں لگایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف تھا، جو پریشانی تھی، وہ بہت جینین تھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور اپنی پوری کیا نام معاشرے کے لیے. جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھے مشکل ٹاسک دیا، مگر وہ
شرح صدر والا تھا، جس پہ ان کا دل راضی تھا، ہر مشکل لینے کے لیے وہ تیار تھے۔ اس میں ان کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اسی میں ان کو جو ہے وہ کیا نام ہے کتنی ساری شادیاں کرنی پڑی لوگوں سے وہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش تھے حضرت خدیجہ کے ساتھ، لیکن کیا ہے اسلام کے لیے ہر مشکل ٹاسک جو تھا انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، جو کہ اس وقت بہت شدید مشکل ترین تھا اس سوسائٹی میں۔ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی طرح کا مقام حاصل تھا، اور اللہ کے نبی نے کتنا کچھ سنا۔ تو یہ کیا تھا، لیکن شرح صدر تھا کہ یہی رستہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے بتا دیا وہ ٹھیک ہے۔ تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اجعلنا من المسلمين ربنا اجعلنا من عبادك المخلصين ربنا اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین کریں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف پلٹیں جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی مشکلات اور پریشانیوں سے دور کرے، دنیا کی آزمائشوں اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ۔ اور آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور بتائیے، کچھ ڈسکس کرنا ہے تو ضرور بتائیے۔